وبرکاتہ۔ دوستو آپ اسکرین پر ایک میگزین کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے الرائج، جو دارالعلوم ندوۃ العلماء سے ہر نصف ماہ پبلش ہوتا ہے، جس میں بہت سے مضامین ہوتے ہیں۔ آج ہم اور آپ انہی میں سے کوئی ایک مضمون پڑھیں گے۔ دوستو ماقبل کی ویڈیو میں بالترتیب عبارت خوانی، اردو ترجمانی اور انگریزی ترجمانی کا اہتمام تھا، لیکن اب تینوں ایک ساتھ لے کر چلیں گے۔ جس وقت جس کی عبارت خوانی ہوگی اسی وقت اس کی دونوں ترجمانی ہوں گی۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو طویل ہونے کی وجہ سے ہم نے روزانہ نصف مضمون پر ہی اکتفا کا سوچا ہے، اور بقیہ نصف آئندہ کل، تاکہ بآسانی ہم اور آپ کچھ سیکھ سکیں اور اکتاہٹ و بیزاری سے کنارہ کش ہو سکیں۔ تو دوستو آپ سبھی سے پوری توجہ کی اپیل ہے اور آخر تک میرے ساتھ بنے رہنے کی درخواست ہے۔ تو چلیے پھر دیر کس بات کی، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت الحیات والکون والانسان، the truth of life, the universe and the man۔ زندگی کی حقیقت، کائنات اور انسان۔ اننا نشاهد منذ مدة تتجاوز عاما كاملا ان هذا الانسان العاجز الضعيف الذي كان قد خلقه الله سبحانه وتعالى رغم وجود كائنات الملائكة المسبحين لم يكن لمجرد بيان افضلية الانسان في خزم الكائنات۔ We have seen for more than a whole year that this helpless and weak human being who was created by God Almighty, despite the existence of the being of the glorifying angels, is not merely a statement of human virtue in the midst of universe۔ ہم نے مکمل 1 سال سے زیادہ عرصے سے دیکھا ہے کہ یہ لاچار و کمزور انسان، جسے خدا تعالی نے خدا کی عظمت و بڑائی کے اظہار کرنے والے فرشتوں کے ہونے کے باوجود پیدا کیا ہے، یہ اللہ کا یہ مخلوق کے انسانی پیدا کرنا کائنات کے درمیان محض انسانی فضیلت کا بیان نہیں ہے، بل لأنه يعيش في هذه الدنيا الواسعة العريضة ذات ألوان من الخلق والكون والإنسان، rather because he lives in this wide and wide world with different creation, the universe and the human۔ بلکہ چونکہ وہ اس وسیع و عریض دنیا میں، لمبی چوڑی دنیا میں زندگی گزارتا ہے، جہاں کہ انسان کے ساتھ ساتھ مختلف مخلوقات رہتی ہیں۔ وَيَتَأَمَّلُ فِيمَا أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنَ الْعَقْلِ الْإِنسَانِيِّ الْمُتَّسِعِ لِلْعَيْشِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا الَّتِي ملأها الله تعالى بألوان من النعم والفرص المناحة للتفكير في ذات الله تعالى والإقبال عليه في جميع نشاطاته وأعماله وإخلاصها لله تبارك وتعالى۔ And he contemplates what God Almighty has honored him with from the expansive human mind to live in this world that God has filled with in all his activities and his deeds several blessings, and Allah has provided opportunities to think about the God Almighty and to turn to him their devotion, the blessed and exalted۔ اور اس بات پر غور کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں رہنے کے لیے ہماگیر انسانی فہم و فراست کا کس قدر اعزاز بخشا ہے، جس دنیا کو اللہ نے مختلف نعمتوں سے بھر دیا ہے اور انیک مواقع میسر کیے ہیں۔ اللہ کی ذات کے متعلق غور و فکر ایسا کیوں کیے ہیں؟ تاکہ وہ اللہ کی ذات کے متعلق غور و فکر کرے، اپنے تمام کاموں اور اپنے تمام اعمال میں اللہ کی طرف رجوع ہوں، اللہ کا سہارا لیں اور اپنے اعمال کو خالص اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کریں۔ حتى يؤدي قيمة النعم الحية المشهودة من السمع والبصر، وإن كان خلقه من نطفة الأمشاج كسائر الحيوانات ذوات الروح والنفس، so that he pays the value of living blessings witnessed by hearing and sight, even it is creation is from a mixed sperm like all other animals with a soul۔ اور ایسا اس لیے کرے تاکہ وہ ان نعمتوں کی، ان زندہ جاوید اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی قیمت ادا کر سکے،
جن کے نعمت ہونے کا گواہ خود ان کی آنکھیں ہیں اور خود ان کے کان ہیں، اگرچہ ان کی تخلیق و پیدائش مخلوط نطفہ اور 2 ملے ہوئے نطفے سے ہے، جیسے دوسرے جانور ہیں جن کے اندر روح اور جان ہے۔ اما خلق الانسان فقد میزه الله تعالی بالعقل والایمان والحب والاحسان حتى يبتليه بمعرفة هذه النعم العظيمة التي انفرد بها الانسان۔ As for the creation of human, God has distinguished with wisdom, faith, love and benevolence, so that He will test him with knowledge of these great blessings that unique to human۔ جہاں تک تخلیق انسان کی اور انسان کی پیدائش کی بات ہے تو خدا تعالی نے انہیں عقل و فہم، ایمان و یقین، محبت و مودت اور احسان و خیرخواہی کے ذریعے دوسری مخلوقات کے مقابلے میں ممتاز اور نمایاں بنایا ہے۔ اور کیوں؟ تاکہ اللہ ان کا امتحان لے سکے اور ان کی آزمائش لے سکے ان عظیم نعمتوں کی معرفت و شناخت کے ذریعے، جن نعمتوں میں انسان کو شان انفرادیت حاصل ہے، جن نعمتوں میں انسان کو شان انفرادیت حاصل ہے جو صرف انسان کو حاصل ہے۔ وقد شهد الله سبحانه وتعالى بذلك في آيات كثيرة من كتابه العظيم الذي أنزله كآخر كتاب مع آخر نبي لآخر أمة۔ Allah has testified to that in many verses of His great book, which He revealed as the last book with the last prophet of the last nation۔ اور اس بات کی گواہی اور اس بات کی دلیل اللہ نے اس کتاب مقدس کی بہت ساری آیات مبارکہ میں بیان کی ہیں، جس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری امت کے لیے آخری نبی کے ساتھ بحیثیت آخری کتاب اتارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ Allah said, we created man from a mixed sperm to test him. Then we made him hearing and seeing. We have guided him to the right way. Either he will be thankful or either he will be unbelieving۔ اور اللہ کا ارشاد ہے، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے، 2 ملے ہوئے نطفے سے پیدا کیا ہے، اور اسے آزمانے کے لیے قوت سامعہ اور قوت باصرہ یعنی دیکھنے اور سننے کی طاقت دی، اور ہم نے اسے سیدھا راستہ بتا دیا۔ یا تو وہ اس سیدھے راستے کو حق مان کر، صحیح اور سچا راستہ مان کر شکر گزار بنتا ہے، یا وہ ناشکری کرتا ہے اور اس راستے کو غلط سمجھ کر ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے۔ فلم تكن النعم الإنسانية إلا شاهدا على الإيمان بالله تعالى والحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم۔ And human blessings are nothing but a witness to faith in God and to love for God and His messenger۔ خلاصتاً انسانی نعمتیں صرف اور صرف ایمان باللہ اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت و مودت کے گواہ ہیں۔ فمن انتظم بهذه الناحية الحية الدائمة القائمة فإنه يعتبر من الشاكرين، ومن عمي هذه النعم وأغلق عينيه وتفكيره فيها فهو من الكافرين الذين أعد الله سبحانه لهم سلاسل وأغلالا وسعيرا۔ Whoever performs this permanent living aspect, he is considered one of the thankful, and whoever is blind to these blessings,
and closes his eyes and contemplates them, then he is one of the unbelievers, for whom God has prepared chains, shackles and hell. وطالما تتظاهر نتائج هذه النقمة في الدنيا في أشكال مختلفة وألوان متعددة من الكفر والفقر أو الضلال والتيه والكبر والأنانية. As long as the results of this curse in this world appear in different forms and in different ways, like disbelief, poverty, misguidance, wandering, arrogance and selfishness. آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ سبھی کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی, تو پلیز لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہمت افزائی ہو سکے, ہمیں کوریج مل سکے. چلیے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اس مضمون کے بقیہ حصے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.